فرمایا ہے کہ قل للمؤمنین، کہو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کریم نے مخاطب فرمایا کہ آپ رہبر ہے، آپ مرشد ہے، آپ ہادی ہے، ان لوگوں کو سمجھا دو کہ کیا کرو، یغضوا، مومن لوگوں کو، مردوں کو، یغضوا من ابصارہم، اپنے نظروں کو نیچی کرو، یغضوا نیچی کرنا، نظر نیچی کرنا۔ اور اکثر ہمارے علماء کہتے ہیں کہ بھئی یہ نظر جو ہے نا یہ شیطان کی تیروں میں سے ایک تیر ہے، جب تیر لگ جاتا ہے تو پھر اس سے بہت برے انجام جو ہے نا نظر آ رہے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اے میرے محبوب، جو اپنے آپ کو مومن کہلاتے ہیں اس کو کہو یغضوا من ابصارہم، اپنے نظروں کو نیچی کرو۔ ایک بندہ آیا میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا کہ اللہ کے رسول، میرا دل کرتا ہے کہ میں بدکاری کروں، زنا کروں۔ رسول حدیث پاک میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے بندہ، تیرا دل چاہتا ہے کہ کوئی بندہ تیرے بہن کے ساتھ بدکاری کرے؟ اس بندے نے کہا کہ یا رسول اللہ میرا دل تو نہیں چاہتا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے ماں کے ساتھ کوئی بدکاری کرے؟ کہا یا رسول اللہ میرا دل نہیں چاہتا۔ پھر کہا ہے کہ اے بندہ، تیرے بانجی کے ساتھ، تیرے مامی کے ساتھ، تیرے رشتہ دار کے ساتھ، حتیٰ کہ جتنے بھی قرابت کے رشتے سارے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اس بندے نے کہا کہ یا اللہ کے رسول میرا دل تو چاہتا ہی نہیں، تو اس طرح دوسرے بندے کا دل بھی نہیں چاہتا کہ اس کے بہن کے ساتھ آپ بدکاری کریں۔ تو اللہ کریم نے سب سے پہلے حکم نازل فرمایا کہ یغضوا من ابصارہم، اپنی نظروں کو نیچی کرو۔ اور نظر کو نیچی کرنا، اس کا فائدہ کیا ہے؟ قرآن گواہ ہے، قرآن نے فرمایا وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اپنے انداموں کو، اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ اس کی وجہ سے جب بندہ سامنے دیکھتا نہیں اور نظر نیچے کرتا ہے تو اس کے اندام کی حفاظت اللہ فرما دیتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے مَن يَضْمُنُ لِي مَا بَيْنَ لِحْيَتَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ أَضْمُنُ لَهُ الْجَنَّةَ، جو بندہ مجھے زبان کی ضمانت گارنٹی دے دے اور اپنی شرمگاہ کی گارنٹی ضمانت دے دے، میں اس کو، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں، جنت کی ذمہ داری میں دیتا ہوں کہ وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ ذالک، اللہ نے فرمایا ازکا، یہ بہت پاکیزہ کام ہے، لہم، تمہارے لیے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، خبیرن، جانتا ہے، خبردار ہے، بما یصنعون، جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ تو اللہ کریم نے آگے فرمایا یہ مردوں کے لیے حکم ہے۔ اب عورتوں کے لیے اللہ کریم نے فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ، اور کہے پیغمبر مومن عورتوں کے لیے اس کو کہو یغضضن، کہ تابی نیچی کرو، من ابصارہن، اپنے آنکھوں کو، اپنی نظروں کو نیچی کرو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کریم نے دوسری دفعہ فرمایا کہ عورتوں کو بھی یہی حکم دے دے کہ بھائی اپنی نظروں کو نیچی کرو۔ اور اس کا فائدہ کیا ہے؟ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور اپنے انداموں کے، اپنے فروجوں کے، اپنے شرمگاہوں کے حفاظت کرو۔ وَلَا يُبْدِينَ، عورتوں کے اوپر اور ذمہ داری اللہ کریم نے ڈالی ہے، یہ میں نہیں کہتا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کے الفاظ ہے جو سیدھے سادہ معنی میں پڑھاتا ہو جی۔ وَلَا يُبْدِينَ، اور ظاہر مت کرو، زینتہن، اپنی زینت کو۔ زینت کیا ہے؟ عورت کے گلے میں کپڑے ہے، عورت کے گلے میں کوئی زیور ہے، عورت کے کپڑے جو خوبصورتی ہے، اس کو کہتے ہیں زینت۔ اور یہ عورت کے لیے سنت طریقہ ہے، ہر عورت کے لیے زینت سنگار بنانا ضروری ہے، لیکن ان میں سے کچھ عورتوں سے کوتاہی اور کچھ عورتوں سے زیادتی بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ کچھ عورتیں ناخنوں پہ جو پالش لگاتے ہیں، اس پالش کی وجہ سے عورت کی غسل جو ہے نا یہ نہیں ہو سکتے، یہ پکا چمڑا بن جاتا ہے۔ اور اسی طرح عورت جو پکا رنگ لگاتے ہیں جس کی وجہ سے غسل ناقص ہو جاتے ہیں، تو یہ چیز زینت نہیں ہے۔ اور کچھ عورتیں اپنے آبروں کو نکالتی ہے خوبصورتی کے لیے، یہ زینت نہیں ہے، یاد رکھنا یہ زینت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح عورتوں پہ لعنت بھیجی ہے جو اپنے چہروں سے بالوں کو نکالتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بھی زینت ہے۔ ایک پڑھی لکھی عورت سی، اس نے اپنے بال کو نکالے تھے، تو کسی بھائی یا کسی بہن نے بولا، ہماری اپنی گھر والے میں کہ بھائی جی یہ تو گناہ ہے، تو اس نے کیا جواب دیے؟ پڑھی لکھی تھے، اس نے بولا واللہ جمیل ویحب الجمال، اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ ویسے دھوکے بھی لوگ دیتے ہیں، اللہ خوبصورت ہے، وہ خوبصورت اللہ پسند کرتے جو اللہ نے خوبصورتی دے دیا۔
جو اللہ کریم نے خوبصورتی عورت کے لیے کیا دی ہے؟ بال. یہ عورت کے لیے خوبصورتی ہے. اگر کسی عورت کے بال باہر نظر آ جائے تو یہ خوبصورتی اس کی خراب ہو گئی. کسی کی نظر پڑ جائے اس کی نماز بھی ٹوٹ جاتا ہے. یہ خوبصورتی نہیں ہے. تو ان چیزوں سے بچنا چاہیے. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ اے میرے محبوب، اپنی مسلمان عورتوں کو حکم دے کہ اپنی نظروں کو نیچ کرو اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو. اور پھر کیا فرمایا؟ اور زینتہن ولا یبدین، ظاہر مت کرو زینتہن، اپنی زینت کو، خوبصورتی کو. ہاں، ظاہر کرنا ہے. کن لوگوں کو کے لیے ظاہر کرنا ہے؟ الا ما ظہر منہا، جو اس سے باہر ہے. اس سے باہر کیا ہے؟ عورت نے کپڑے مضبوط پہن کی، مکمل صحیح، جس میں اتار چڑھاؤ نظر نہیں آ رہے. پھر اس کے بعد عورت نے خوبصورت چادر اوپر ڈال دیا، تو یہ ما ظہرا میں چادر آ گئی. چادر کوئی بندہ دیکھ لے کوئی بات نہیں ہے، جو اس سے ظاہر ہے. لیکن اس میں جو کپڑے جو تنگ اور سوڑے کپڑے ہیں وہ بھی اس میں شامل ہے. یہ زینت کو ظاہر کرنا ہے اور یہ بدکار ہے. میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جو عورت کپڑے پہن کے اور پھر ننگے ہو، اس پر اللہ اور اللہ کی رسول کی لعنت ہے. تو کسی نے کہا، فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیسی ہو سکتی ہے کہ عورت کپڑے پہن لے اور وہ ننگی ہو اور وہ برہنہ ہو؟ تو اس نے فرمایا کہ ایسے کپڑے جس میں عورت کی ہر اندام نظر آ جائے، اتار چڑھاؤ کا پتہ چل جائے. اور ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت اپنے آپ کو خوبصورت بنا کی خوشبو لگا کے اور باہر نکل جائے، جن مردوں کے ساتھ گزرتے اس سے خوشبو اور اس سے اسمیل آ رہی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہی قضا و قضا الزانیۃ، یہ عورت زناکار ہے، یہ بدکار ہے یہ عورت. تو میرے بھائیو، عورتوں کے لیے یہ خوشبو لگانا بھی اللہ اور اللہ کے رسول نے منع فرمایا ہے. آج خصوصاً پردے کے بارے میں ہے نا. تو اس لیے میرے بھائی، اور ایک اور چیز حدیث پاک میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی اور اللہ کے رسول نے ان عورتوں پہ لعنت بھیجی ہے جس کے سر میں اونٹ کی کوب کی کوہان کی طرح چیز نظر آ جائے. یعنی جس کے جو بالوں سے اس طرح گچھا بناتے ہیں نا، جس طرح یہ سٹی بناتے ہیں اور اپنے بالوں کے اوپر، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بھی لعنت بھیجی ہے. یہ اونٹ کے جو ہے نا، یہ کوب ہے اونٹ کا، جس کو کوہان کہتے ہیں، یہ اونٹ کی کوہان کی طرح، تو اس پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے. تو آگے فرمایا کہ ما ظہر منہا، جو اس سے ظاہر ہے، جو چادر ہے کسی کو نظر آ جائے کوئی بات نہیں. لیکن یاد رکھنا ہے، آج کل ہمارے عورتوں نے پیشن کے طور پہ بورقے استعمال کرنا. یہ جو بورقا پیشن کے طور پہ استعمال کرتے، اس میں کڑھائی ہوتی ہے، اس میں موتیاں لگی ہوتی ہے، اس میں خوبصورت نقشے ہوتے جو انسانوں کی نظر کو کھینچ لیتے ہیں. اس چیز جو ہے نا، یہ بھی منع ہے شریعت میں. سادہ بورقا، سادہ لباس جو باہر نظر آ جائے کوئی بات نہیں. پھر فرمایا اللہ کریم نے وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ، اور ڈالے اپنی چادروں کو، اپنی اوڑھنی کو، یضربنا ڈال دے، پینک دے، ڈال دے. کیا چیز؟ بِخُمُرِهِنَّ، اپنے چادروں کو. خمر خمار، چادر، بڑی چادر کو خمر خمار. عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ، اپنے گریبانوں پہ. جیوب گریبانوں کے اوپر، اپنی چادر کو، اپنی اوڑھنی کو، اپنی چادر کو اپنے گریبانوں کے اوپر ڈالے. یہ اللہ کریم نے فرمایا قرآن ہے. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کرو. پھر بھی فرمایا، بار بار اللہ نے فرمایا. اللہ کو پتہ ہے کہ انسان اس چیز کو بھول جائے گا، یہ بار بار یہ غلطی کرے گا، تو اللہ کریم بار بار فرماتا ہے کہ بھائی اپنی زینت کو کنٹرول کے رکھو، جی میں سنبھال کے رکھو. تو اس لیے اللہ نے پھر بھی فرمایا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اپنی زینت کو ظاہر مت کرو.